بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک ویڈیو اپنے ہاتھ کے اندر روحانی قوت پیدا کرنے کا عمل، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اور شاید کہ اس ویڈیو کے اندر ایک لفظ بتانا بھول گیا۔ ذکر تو کیا تھا لیکن شاید وہ بتانا بھول گیا۔ بعض لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو تو بنا دی، بتا تو دیا، لیکن وہ لفظ نہیں بتایا۔ تو جواباً یہ عرض ہے کہ اس بات کو، اس ویڈیو کو میں کئی بار رپیٹ کر چکا ہوں، اور یہ لفظ لکھا جاتا ہے۔ سورہ انفال کی یہ آیت ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اس آیت کا مفہوم بھی، اس کا ترجمہ بھی آپ اگر توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اور تفکر کے ساتھ پڑھیں تو یہ آیت واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام موجز ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان لوگوں کو کیسے عذاب دے سکتا ہے جس قوم کے اندر آپ موجود ہوں۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، دو وجوہات ہیں، آپ اس قوم کے اندر موجود ہوں اور وہ استغفار بھی کر رہے ہوں، تو اللہ اس قوم کو کیسے عذاب دے سکتا ہے؟ یہ جو ایک لفظ ہے نا، لے یعذبہم، لے یعذبہم، لام یہ، عین، زال، بے، ہے اور میم، لے یعذبہم، اس حرف کو آپ لکھ سکتے ہیں، پڑھ کے پھونک سکتے ہیں، دم کر سکتے ہیں، ایک ایک انگلی پہ بھی، پوری مٹھی پہ بھی، پوری ہتھیلی پہ بھی۔ اور اس لفظ کے پڑھنے کی وجہ سے بھی اور لکھنے کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے اس ہاتھ میں، اس لفظ کے ذریعے سے، ان حروف کے ذریعے سے، کہ جسم کے اندر کسی بھی جگہ، چاہے بچھو، سانپ، زہریلا کوئی بھی جانور، کوئی بھی موذی کاٹ لے، زہر اس کا پھیل جائے، تو اس کا زہر کو اتارنے کے لیے یہ بڑا عجیب الاثر لفظ ہے۔ آپ اس مقام موقف پہ لکھیں، اور ایک میرے مہربان بھائی نے لکھا ہے کہ جب لکھیں گے پیٹھ کے اوپر، ٹانگ کے اوپر، تو پھر یہ بے حرمتی ہوگی۔ تو میں نے ان سے جواباً یہ عرض کیا کہ آپ کسی پنسل، کسی پوائنٹر، کسی مارکر کے ذریعے سے نہیں لکھیں گے جس کا نقش ثابت ہو، آپ صرف انگلی سے لکھیں، اور جب آپ انگلی سے لکھیں گے تو آپ لکھیں گے اس کے اندر کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ بے ادبی ہو، آپ اشارتاً بھی یوں ایسے لکھ سکتے ہیں اس مقام موقف پہ، اور بعض دفعہ اشارتاً ایسے حروف لکھے جاتے ہیں، ایسے الفاظ لکھے جاتے ہیں آسمان کی طرف منہ کر کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوں اشارتاً لکھے جاتے ہیں کسی گم شدہ چیز کو پانے کے لیے۔ عجیب الاثر ہیں۔ ہماری نیت کوئی بے ادبی، کوئی توہین، کوئی تنقیص، کوئی طنز نہیں ہوتا، انسانیت کی فلاح کے لیے، اس کی بہبود کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ ایک بات یہ سمجھیں کہ ہماری اکثر ادویات کے اندر الکحل ملا ہوتا ہے، سکون دینے والی، ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ
ہاسپٹل کے اندر چلے جائیں، وہاں لیڈیز اینڈ جینٹس، ڈاکٹرز بھی اور پیشنٹ بھی دونوں ہوتے ہیں، تو لہٰذا کسی ڈاکٹر کا کسی نامحرم کو ہاتھ لگانا، اس کو مس کرنا، اس کو دیکھنا، اس سے گفتگو کرنا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟ لیڈیز کے ساتھ جینٹس اور جینٹ کے ساتھ لیڈیز، ہر ایک کے ساتھ رشتہ داری تو نہیں ہے، رشتہ داری صرف محمد اور رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ مجھے بتائیں اس کا کیا حکم ہے؟ حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے؟ مفاد عامہ کے لیے بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جن کو کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے آپ اس لفظ کو انگلی کے اشارے کے ساتھ یا مقام موقف کے ساتھ پر وہ جگہ لکھیں آپ 3 دفعہ، شرط یہ ہے کہ سانس روک کر، اور دوسرا لوگوں کا یہ ہے کہ آپ اسکرین پہ بھی لکھ کر دکھائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اور یہ ایڈیٹنگ خاص ایک بندے کے حوالے کی ہوئی ہے، وہ کرتا ہے۔ اگر سادگی میں آپ کے ہیں تو میں ایک کاغذ پہ لکھ کر آپ کے سامنے یوں کر کے دکھا سکتا ہوں، یہ میرے لیے کیا ہے؟ آسان ہے۔ تو میں ان سے عرض کروں گا، گزارش کروں گا کہ وہ اسکرین پہ اعراب کے ساتھ لکھ کے دکھائیں، آپ کا مسئلہ، آپ کی پریشانی حل ہو جائے گی۔ اس کی خاص ترکیب یہ ہے کہ انگشت شہادت، انگشت مقام موقف پر 3 بار لکھنے اور سانس روک کر لکھے۔ جب 3 بار لکھ چکے ہیں تو اسی جگہ پر دم کر لیں، سانس روک کر اس کو پڑھتے رہیں اور ادھر لکھتے رہیں، اور جب سانس ٹوٹے 3 بار ہو جائے اس کے اوپر پھونک مار دیں۔ پھر مریض سے پوچھیں کہ درد کی شدت کم ہوئی یا نہیں۔ جب تک اس درد کی شدت کم نہ ہو آپ برابر مسلسل لکھتے رہیں، درد دائیں بائیں اوپر نیچے چلتا رہے گا، گھومتا رہے گا، یہ بات شرط ہے، یا تو بالکل پہلی دفعہ لکھنے سے ہی غائب ہو جائے گا۔ بارہا مرتبہ کا یہ تجربہ ہے، بارہا مرتبہ کا، اور یہ کوئی قرآن یا احادیث کے الفاظ، کلمات، تجربات کے لیے نہیں ہوتے، اس کا دار و مدار یقین پہ ہوتا ہے، اعتقاد پہ ہوتا ہے، یقین اور اعتقاد پہ تھا۔ اور دوسری بات بھی یہ یاد رکھنا کہ کئی مرتبہ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ عشاء کی نماز جو بندہ پڑھ کے نہ سوئے تو اس کی فجر کی نماز بھی رہ جاتی ہے، اور یہ 2 نمازیں جو ہیں یہ منافقین کے اوپر بہت بوجھل، بہت وزنی اور بھاری ہیں، اور یہاں شیطان آتا ہے اور آ کر ہاتھ پھیرتا جاتا ہے اور کہتا ہے علیک لیل طویل، علیک لیل طویل، تجھ پر رات لمبی ہو، تجھ پر رات لمبی ہو۔ رات لمبی ہو جاتی ہے، رات لمبی ہونے کی وجہ سے کہ غفلت کی نیند آ جاتی ہے، سردیوں ہوں تو بستر صبح گرم ہوتا ہے اور گرمیاں ہوں تو بستر صبح ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ اتفاقی بات ہے، پھر نماز کہاں پڑے گا؟ تو اس لیے جب شیطان کے کہے ہوئے کلمات کے اندر یہ تاثیر ہے تو ایک مرد مومن کی منہ سے نکلی ہوئی بات کے اندر تاثیر کیوں نہ ہوگی؟ آپ اس کو پڑھ کر دیکھیے، آزما کے دیکھیے۔ میں نے ایک سورہ فاتحہ کا مجرب عمل بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، ہر نماز کے بعد 101 بار پڑھیں، اپنی مخصوص جگہ پہ بیٹھ کر۔ آپ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ایسی مخصوص جگہ رکھیں جماعت مسجد کے اندر جہاں آپ کو ادھر ادھر نہ ہونا پڑے، پہلی صف کے کسی ایک کونے پہ بیٹھ جائیں، 101 بار پڑھ کے اٹھیں، یا گھر کے کسی مخصوص کونے میں رکھ لیں۔ آپ کا جو بھی کام ہو، مجبوری ہو، شادی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، آپ اس عمل کو پورا کریں، اور آپ کی زبان کے اندر ایک تاثیر پیدا ہو جائے گی، جو لفظ ایک دفعہ کہیں گے نا، یہ بات کہیں گے، اس کو رد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کی یہ خاصیت ہے، خلوت میں، گوشہ نشینی میں بیٹھ کر محرمات سے بچ کر جب یہ کام کرتے ہیں تو اللہ ان کی آنکھ کو، ان کے کان کو، ان کی زبان کو، ان کو دل کے، ان کے دماغ کو، حواس خمسہ کو ایسی قوت اور ایسی تاثیر عطا کرتا ہے، بس دیکھنے کی، توجہ کرنے کی دیر ہوتی ہے۔
یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے اوپر کیا کرنا شروع کر دیں، میں ایک دفعہ کسی کو دیکھوں یہ ہو جائے، یہ اللہ کے بندوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا کرے سا کام کرنے کی۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو وہی سمجھنا جو اپنے ہاتھ کے اندر روحانی قوت پیدا کرنے کا عمل دیا تھا نا، اور یہ رہ گیا تھا۔ آپ اس کو پڑھ کر یوں دم کر سکتے ہیں ہر نماز کے بعد، دن میں جتنی مرتبہ بھی یاد آئے، پوری ہتھیلی کھول کے یوں پھونک مار دیں، مٹھی بند کر کے پھونک مار دیں، جہاں جہاں آپ کی پھونک لگی آپ کی اور یہ شہادت کی انگلی کا بڑا، جب نماز پڑھتے ہیں نا، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، یوں بھی اٹھاتے ہیں اس کو، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی اور محمد رسول اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ کی رسالت، یہ دو چیزیں ایمان کا جز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا کرے۔